ایکسپلور کرنے کے لیے میں نے کتنی ہم تو کہتے ہی ہیں نکل جاؤ اپنے رستوں میں, چلا جا, برباد کر لے, ہماری تو تقریر ہی ہے. مطلب یہ تھوڑی کہ گھر مستقل چھوڑ دے. ایکسپلور وہ گھر ہی کیا جو کسی کو ایکسپلور کرنے سے روکے, وہ گھر ہی کیا. اصل بڑا ہوتا ہی وہ جو کہتا ہے جاؤ جاؤ بیٹا, میں نے تیری اتنی تربیت کر دی ہے, جا اب میدان میں جنگ کر کے آ, اب لڑ کسی بڑے پٹھے سے. میں نے تجھے تیار ہی اس لیے کیا تھا کہ تو کانکر کر دنیا کو, تو کانکر کر اپنے آپ کو, کانکر کر. پہلے میں نے تجھے اپنے آپ کو کانکر کرنا سکھایا, اب دنیا کو کانکر کر. دنیا کے اندر ہر پاور, کیونکہ دیکھیں نا سانس ایک پاور کا نام, ایک پوزیشن کا نام ہے, ایک رول خراب نہیں ہے. یہ رول تو یہ ماں والا ہے. ماں اگر ایک بہو کو اپنی سانس سے ماں بننے کا رتبہ چاہیے نا خاندان میں, اس کے لیے تو اس کو پروو کرنا ہی کچھ نہیں. اس نے صرف یہ کہنا جی جس طرح آپ کٹتی مرتی ہیں میں بھی کٹنے مرنے کے لیے, تو وہ تو پورے خاندان کو دیکھ رہی ہوگی. بہو اگر ساس کی جگہ ماں بننے کے لحاظ سے لینا چاہتی ہے تو یہ تو بہت پازیٹو کمپٹیشن ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والجنہ. اصل میں بہو ساس کی پاور پالیٹکس کی پوزیشن لینا چاہیے گی نا جب, تو جنگل ہے. سمجھ رہے؟ اگر بہو ماں کا رتبہ لینا چاہتی ہے خاندان میں, بھائی جس طرح یہ عورت اپنے پورے بیٹوں, اپنے خاوند, اپنی دیورانیاں, اپنی جٹھانیاں, اپنے معاملات, اپنی بھاوچوں, اپنی خاندان کو لے کے چل رہی ہے اور بہوؤں کو لے کے چلی, میں اپنے آپ کو یہاں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ شریکہ میں چلاؤں, یہ خاندان میں. اس کے لیے تو اس کا تو وہ کرے گی وہ جو وہ کر رہی ہے. اور جب وہ کر رہی ہوگی, اور اگر ساس بہو کو سسٹم نیچے والا ماں بننا چاہے, میں سسٹم کی ماں بننا چاہتی ہوں, اور ماں سسٹم کے اندر لیڈر ڈھونڈ رہا ہوں, یہ ریورس ہو جاتا ہے. اوپر والا پولیٹیکل لیڈر ڈھونڈ رہا ہوں اور نیچے والا اسپرچل لیڈر بننا چاہ رہا ہوں, تو جوڑی جمتی ہے بڑی زبردست. میں پولیٹیکل لیڈرشپ چاہتا ہوں اپنے سسٹم کی, آپ اسپرچل لیڈرشپ چاہنا چاہیے کہ جو شیخ صاحب نے قربانیاں دی ہیں نا سسٹم کے لیے, میں اس سے ہی بڑھ کے دینا چاہتا ہوں. اور ہم کیا کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یار ہمیں بندہ وہ چاہیے جو اس لیول پہ وہ سیاست کرے جو ہم کر رہے ہیں اس ٹائم پر. بیٹوں سے بھی یہ کہتا ہوں, بہووں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو نے باپ بننا ہے نا گھر کا. اگر ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں نا بھائی اس گھر کا بڑا آپ ہمیں بنائیں, اول تو جو مانگے اسے دینا نہیں چاہیے, یہ شریعت کا اصول. اس کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے, جس طرح میرا باپ قربانیاں دیتا نا اس خاندان کے لیے میں قربانیاں دوں, اور اوپر والے کو نیچے وہ نیچے سے, یار کتنا زبردست جملہ ہو گیا. نیچے والا جو سسٹم میں ہوتا ہے وہ حکومت کی قربانیاں دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کاش دو جگہوں پہ حسد جائز ہے, میں یہ والی چیز مانگتا ہوں, علم ہو میں بانٹتا رہوں, دولت ہو میں بانٹتا رہوں. میں اپنے باپ اور حکومتوں کی طرح حکومت کے لوگوں عوام کو چاہیے حکومت کو دیکھ کے کیا بولے. بہرحال آج کل تو حکومتوں کا حال ہی عجیب ہے کہ جس طرح یہ لوٹا رہی ہیں اللہ میں بھی اس طرح لوٹانا چاہتا ہوں, مجھے یہ مقام دیتا ہے میں اس طرح لوٹانا چاہتا ہوں. اچھا نیچے والا صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خیر کتنی ہے, اوپر والا کیونکہ وہ اپنی خیر دکھا رہا ہوتا ہے, پیچھے سیاست ہوتی ہے اس کے. اوپر والا اسپرچل ڈومین دکھا رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈومین سے لڑ رہا ہوتا ہے. پیچھے اوپر والا اسپرچل لیڈر نہیں مانگ رہا ہوتا, اوپر والا پولیٹیکل لیڈر مانگ رہا ہوتا ہے, جو اسپرچولیٹی, پولیٹکس اور انٹلیکچوئلزم تینوں کا امتزاج لے کے چل رہا ہو. اسے وہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس میں برداشت ہو, جس میں وسعت ہو, جس کے اندر ڈائیورسٹی ہو, جو حالات کے خونی منظر کو سمجھتا ہو, جس میں ضبط ہو, اس میں برداشت ہو. وہ دیکھ رہا ہو کہ بھائی میں نے اب چوز کرنا ہے, میں اس خاندان کو, میں نے اپنے دور میں اس خاندان کو اتنا اونچا پہنچایا, اب میرے کسی بچے اور چھوٹے کا کام ہے یا چھوٹی یا میری بہو کا کام ہے کہ وہ اب اس کو اٹھائے گی, تو میں نے یہ دینی ہے نشست کسی کو اپنی, یہ گدی جس پہ آج شیخ آتم بھی بیٹھا, یہ میں نے دینی ہے. لیڈر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گدی دینی ہے کسی کو. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہرس کر رہا ہوتا ہے. جدھر یہ دونوں بیٹھ گئی نا, یہ ساس بہو کا جنگی تعلق امامت میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے اور ساس نیچے سے اسپرچل لیڈرشپ مانگ رہی ہوتی ہے, تو اسپرچل لیڈرشپ دوسری والی میں دکھ رہی ہوتی ہے. صحیح, اسپرچولیٹی سے دوسری بہو میں دکھ گئی. پالیٹکس اس کو ڈیمانڈ پالیٹکس نہیں ہے, اس لیے اس کو وہ بہت زیادہ اچھی لگے گی جو اسپرچولی زیادہ نخرے اٹھاتی ہے ماں اور سسٹم. لیکن اسے پولیٹیکل بہو اس لیے نہیں چاہیے, اسے ڈر ہے میرے پہ سیکیورٹی ہے, انسیکیورٹی, کیونکہ وہ خود پولیٹیکلی انسیکیور ہے. یہ مسئلہ ہے جس کے ساتھ گھر کا نظام خراب ہوتا ہے. جس دن بہو ساس کو امام بنا لے اپنا, یار اس سے میں نے اسپرچولیٹی بھی سیکھنی اور سیاست بھی سیکھنی, اور اوپر والی یہ کہے کہ بھائی ایک دن میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے اور میں ان کو لاہی اس لیے تھی کہ یہ گھر سنبھالیں, اس دن آپ دیکھ لیں وہ ساس بھی سنبھالے گی اور خاندان بھی چلائے گی, اور اپنی جدت کے دور میں اپنے انداز میں آگے بڑھے گی. لڑائی ختم. یہ انسیکیورٹیوں کی لڑائی, یہ گدی کی لڑائی, اور یہ گدی کی لڑائی صرف ساس بہو کی نہیں, یہ گدی کی لڑائی انسانوں کے اندر قابیل حابیل کے دور سے چلتی آ رہی ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ مرض نفسیات. آپس کے اندر دیکھیں بھائیوں کی لگ جاتی ہے, صحیح, بہنوں کی لگ جاتی ہے, لیکن جب اوپر والا بیلنس کر رہا ہوتا ہے نا, اگر اوپر والے نے ہاتھ رکھ دیا تو ختم. میری نظر میں ایک اور فلا میں خاندانوں کا بتا دوں, اس پر بھی ایک کلپ کل کٹ جائے گا. اللہ کے دین نے یہ سمجھایا اور اللہ کی دین کی فکر نے یہ بتایا کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی بات کرنے جانا تو اچھائی بیان کر, برائی نہیں بتانا اس کو. گھر تب برباد ہوتے ہیں جب گھر کا ایک فرد ایک بیٹے کی یا ایک بچے کی یا ایک چھوٹے کی برائی دوسرے سے کر رہا ہو, کیونکہ وہ خود انسیکیور ہوتا ہے اس سے بات کرنے سے, اور دوسرے کی اس سے کر رہا ہوتا ہے. اس سے ان کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے خاندان کو شیطان گھس کے خاندان توڑ دے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ
बड़े होने का मतलब क्या है? हम नेगेटिविटियां खुद ऑब्जॉर्व करेंगे, जज्ब करेंगे, पॉजिटिविटियां फैलाते रहेंगे। बड़े होने का नाम ही यही है। जब बड़ा नेगेटिविटियां फेंक रहा होता है पूरे माशरे के ऊपर, तभी तो सिस्टम और हुकूमतें खराब होती हैं, सिस्टम तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं, माशरे तबाह हो जाते हैं। नेगेटिविटी बर्दाश्त करने का अगर गुर्दा नहीं है तो सीट से नीचे है। नेगेटिविटी जज्ब करने की हिम्मत है और पॉजिटिविटी बांटने की हिम्मत है तो ही खानदान चलता। इधर की उधर लगाई बुझाई से खानदान नहीं चलते, एक ईंटों से खानदान नहीं चलते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याकुम वज़न फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस ला तजस्सुस। बदगुमानियां बहुत हो रही होंगी, बदगुमानी मत करना, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा होगा अगले के ज़हन के। ये बातें हैं जिसकी वजह से इंसान जो है अपने बड़े बड़े मामले खराब कर